قرآن کریم برہان رشید کی سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ارشاد خداوندی ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کیجئے، آپ فرما دیجئے، اے وہ میرے بندو جنہوں نے معصیت کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، کلام مجید میں جہاں مالک کائنات نے اپنی عبادت کرنے کی دعوت دی تو وہاں کل نہیں لگایا، فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب مالک کائنات نے اپنا ایک ہونا کہلایا تب بھی لفظ قل لگایا، قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے۔ تو مالک کائنات نے جب گناہگاروں کی طرف خاص رحمت فرمانی چاہی تو فرمایا حبیب میں نہیں کہتا، آپ کہیے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو امام اہل سنت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد پہ کلام کرتے ہیں، کہا قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ تو مالک کائنات نے فرمایا اے حبیب آپ اعلان کیجئے، اے وہ میرے بندو جنہوں نے معصیت کے ذریعے گناہوں کے ذریعے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بتقاضۂ بشریت اگر بندے سے گناہ سرزد ہو جائیں تو دیر نہیں کرنی چاہیے، بالکل تاخیر کیے بغیر اللہ کے حضور معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ کے حضور سجدے میں گر جانا چاہیے، اللہ کے حضور توبہ کر لینی چاہیے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ بندے کے گناہ ہوں تو مالک کائنات کے حبیب علیہ السلام کی روایات کا خلاصہ ہے، ارشاد فرمایا اگر میرا بندہ جتنے چاہے مرضی گناہ لے کر کے آ جائے لیکن میری بارگاہ میں دعا کرے اور مجھ سے بخشش کی امید رکھے تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر حدیث کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ اگر بندہ آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر کے آ جائے اور میری بارگاہ میں توبہ کرے اور رحمت کی امید رکھے تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ پھر حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ زمین بھر بھی گناہوں کو لے کر کے آ جائے اور پھر میری بارگاہ میں گڑ گڑائے توبہ کرے تو میری رحمت اس کو آگے بڑھ کر کے تھام لیتی ہے اور اس کے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بندہ بشر ہے، خطا ہو جاتی ہے اور خطا ہونے کے بعد بندہ ندامت کے چند آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہا دے تو مالک کریم راضی ہو جاتا ہے۔